کائنات کا سسٹم سمجھاتا ہے. سب سے پہلے سوچ وسیع کر دیتا ہے. ٹھیک, کائنات سے شروع کرتا ہے. کوئی اور کتاب ہے جو کائنات کے اس سے شروع کرتی ہے؟ No, I never heard about it. Yes. نہیں, کوششیں کرتی ہیں اور کتابیں بھی, مگر غور سے سمجھیں, دنیا کی جو کائنات کے اوپر لکھی گئی کتابیں ہیں نا, وہ بھی کائنات کو پہلے آسمان سے اوپر نہیں جانے دیتی. ٹھیک ہے, اور قرآن 7ویں آسمان سے سٹارٹ کرتا ہے, 7ویں آسمان کے اوپر تخت کے اوپر رب. ٹھیک ہے, پھر غور سے سمجھیں, پھر اس 7ویں آسمان کے اوپر جنہ اور جہنم کے ڈفرنٹ کانسٹلیشن سے شروع کرتا ہے کہانی. Yes. ٹھیک ہے, Exactly. میں خالی آپ اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا, ہم سب کو پتہ مسلمان ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ کا کینوس اور اپرچر بڑھا دیتا ہے, ذہن کو پوری طریقے سے کائنات کے اوپر مرکوز کر دیتا ہے. پھر آگے کرتا ہے, پھر وہ اس جہنم کے اندر تفصیل بتاتا ہے, پھر جنہ کے اندر تفصیل بتاتا ہے. ٹھیک ہے, پھر عدن میں لے کے جاتا ہے, عدن سے پھر آدم کی کہانی شروع کرتا ہے. سمجھ رہے؟ اور پھر ایک ایک بڑا سارے کے سارے واقعات میں انسان کی نفسیات بتاتا ہے, فرد کے طور پہ بھی اور جتھوں کے طور پہ بھی جو انہوں نے نبیوں کے ساتھ کیا. سمجھ رہے ہیں؟ سوچے ذرا, یہ سوچ, میں خالی سوچ, آپ سکل کی بات کرتے ہیں, اب میں نے سوچ کی بات بتا رہا ہوں کہ ہماری سوچ کو کدھر کرتا ہے. آپ کو پتہ چلے گا سکل سیٹس کون کون سے دے رہا ہو. ٹھیک ہے, سکل سیٹس 3 طرح کے دیتا ہے. ایک سب سے پہلے سوچ بناتا ہے, پھر یہاں پہ ادھیان سیٹ کرتا ہے, ادھیان بتاتا ہے دنیا میں کون سے ادھیان ہیں. ٹھیک ہے, سسٹم ہے, پالیٹکس سکھاتا ہے, قرآن پالیٹکس سکھاتا ہے نا. اور پھر اپنی پولیٹیکل سسٹم کی اسٹیبلشمنٹ کرواتا ہے, حکم کا لفظ استعمال کراتا ہے قرآن. ٹھیک ہے, اور بتاتا ہے, قرآن خود کہتا ہے یہ والا معاملہ کن کن قوموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا تھا. ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے. ابراہیم سے, موسیٰ سے, عیسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے سٹیپ وائز بتایا ہے قرآن پاک میں کہ یہ حکم ہم نے کدھر کدھر دیا اور لوگوں نے پھر اس کے ساتھ کیا کیا اور کریں گے بھی. سمجھ گئے؟ سو یہ پولیٹیکل سائنس سکھاتا ہے. ایسٹرونومی نہیں خالی سکھاتا کائنات, پولیٹیکل سائنس سکھاتا ہے. خالی پولیٹیکل سائنس نہیں سکھاتا, پھر فزکس اور بایولوجی بھی سکھاتا ہے. ٹھیک ہے, کمپیٹنس دیتا ہے کہ بھائی تم ایسے نہیں سمجھ آئے گی کائنات, شاباش, کیسے میجر کرو گے, سارا کچھ میجرمنٹ بھی بتاتا ہے ساتھ ساتھ. پھر جسم کے اندر لے جاتا ہے اور جسم کے اندر کے سارے معاملات اور وہ والی کائنات کھولتا ہے ہمارے سامنے. ٹھیک ہے, اور سمجھیں. پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم صرف برکات نکالتے ہیں. حالانکہ قرآن کیا نکال رہا ہے, قرآن کائنات پوری نکال رہا ہے اور ہم برکات نکال رہے ہیں. کائنات برکات. سوچیں, قرآن برکات کے لیے ہم نے استعمال کیا اور قرآن نے کائنات, انسان کو کائنات کے لیے تیار کیا اور ہم نے مسلمان کو برکات کے لیے تیار کیا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس قرآن پاک کو جس طریقے سے ابو بکر صدیق, عمر خطاب, عثمان غنی, علی بن ابی طالب, یہ چاروں نے قرآن پاک کو ہاتھ میں پکڑا. یہ وہ حدیث ہے, قرآن ہاتھ سے نہ جانے دینا. ٹھیک ہے, سو ان چاروں سے کے مقابلے کوئی اور نام ہے تو مجھے بتا دیں. میں کہتا ہوں نہیں, ان سے بھی بہتر اس نے قرآن پکڑا. کوئی ہے تو نہیں ذہن میں آپ کو؟ ہے تو نہیں آپ کے ذہن میں کوئی ابو بکر سے علی تک؟ نہیں ہے, اوکے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ان چاروں نے بتایا قرآن کے ساتھ کیا کرنا ہے تو پھر ہمیں بھی وہی کرنا ہے نا. ایگزیکٹلی. تو پھر ہمیں بھی سب سے پہلے پالیٹکس کرنی ہوگی نا, نظام اپنے ہاتھ میں رکھنا ہوگا. نہیں, ان چاروں نے نظام اپنے ہاتھ میں رکھا نا. ایسا ہی ہے. قانون قرآن کے تھرو لگایا انہوں نے. یس سر. ان چاروں سے اوپر کوئی صحابی ہے تو بتا دیں, پھر میں کہوں گا نہیں یہ والا کام ایک آپشن ہے. دوسری آپشن وہ ہے جو کہ اس صحابی نے کی جو ان سے بھی اوپر کا درجہ رکھتا ہے. کوئی ہے تو بتا دیں. اب ان چاروں سے اوپر کوئی نہیں. ان میں شیعہ بھی کور ہو گئے, سنی بھی. ابو بکر سے لے کے علی تک. مگر ہم نے سنیوں نے بھی اور شیعوں نے بھی ان چاروں کو نہیں ماننا, باقی سب کو ماننا. اور جب درجات گناتے ہیں, ابو بکر سے اوپر کوئی نہیں, ایک کہتا ہے 41 سے اوپر کوئی نہیں. تو ان چاروں نے ابو بکر نے جو کیا وہ تو کرو, پھر
سنیوں Hmm. پکڑو نا ہاتھ میں نظام, نہیں. اور شیعو علی نے نظام ہاتھ میں پکڑا تھا, تم نے نہیں پکڑنا, نہیں نہیں نہیں, تقیہ کریں گے تقیہ, اوکے. اور سنی آپ کریں گے, آپ تزکیہ کریں گے, تزکیہ. اچھا, تزکیہ والے بھی آ گئے, تقیہ والے بھی آ گئے, نظام والے کی طرح ہیں. یہ چاروں تو نظام چلا رہے تھے. Yes. تو اللہ کے نبی اسلام نے کہا تھا نا قرآن ہاتھ میں پکڑنا, تو ابو بکر نے بھی بتایا کیسے پکڑنا ہے, عمر نے بھی بتایا, عثمان نے بھی, علی نے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہوتا صدف تو میں آپ کو بتا دیتا. میرے پاس کوئی نئی راکٹ سائنس نہیں ہے. قرآن پاک کو جس طریقے سے کائنات کے تمام نقشے علی بن ابی طالب نے نکالے, ہم نے بھی نکالنے ہیں. ان کے پاس بھی وہی قرآن تھا, اللہ کی قسم وہی قرآن تھا, ایک حرف نہیں بدلا. مگر سارے کے سارے کرتوت بدل گئے ہمارے. جو علی کے کام تھے ان سے ہمارے کام چیک کریں ذرا. جو علی ابی نبی طالب کی سوچ تھی, ذرا سوچیں ہماری کیا سوچ ہے. جو سیاسی نظر عمر خطاب کی تھی, ہماری دیکھیں کیا ہے. ہم کہہ رہے ہیں نہیں خیر ہے, اگر آرڈر واشنگٹن سے بھی آتا ہے کوئی بات نہیں, عمران خان ہے تو نیک ہی نا, ٹھیک ہے. سوچیں ذرا. عمر خطاب, اہل سنت والجماعت, عمر خطاب کی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کیا تھی, اور ہماری دیکھی. اہل تشیع علی بن ابی طالب کی انٹلیکچوئل امپلیمنٹیشن اور اسٹیبلشمنٹ کیا تھی, اور ہماری کیا ہے. تو پھر فتنے آئے, اور اللہ کرے بس فطرت تک ہی رہی بات. میں تو حیران ہوں, روز ہمیں آ کے پتھر کیوں نہیں آتے آسمان سے. یہ تو لوکل فتنے آ رہے ہیں ہمارے اوپر. جو کام ہمارے ہیں, پچھلی قوم کو صرف نبی اسلام کی دعا نے ہمیں بچایا ہوا ہے. پچھلی قوم میں تو ہمارے 1% کرتوت سے اصلی پتھر آسمان سے آتے تھے. اور قومیں تباہ ہوتی تھی, یاد رکھیے گا. قومیں, آدمی نہیں, عورت نہیں, بچے نہیں, بوڑھے نہیں, قومیں. ایسے آسمان میں پھینکا تھا بچہ, ایک ماں نے. کتنی اوپر گیا ہوگا, 2 فٹ 3 فٹ. چھوٹا بچہ 10 دن کا, 20 دن کا, 1 سال کا, بس جو چل نہیں سکتا. ماں نے اٹھایا, ایسے پھینکا ہے. گوگل کریں شاباش, فکر نہ کریں, اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں, ریفرنس چاہیے گوگل کر لیں. ایسے پھینکا, اور اللہ نے عذاب کا آرڈر دے دیا اس وقت. اس بچے نے کیا گناہ کیا تھا؟ اس کی تو قوم کے سردار گناہ گار تھے. ایسے ہوا میں وہ بچہ جب ملا ہے نا, وہ عورت کی کھدائی کرتے ہوئے ملی ہے یہ قوم. جب اللہ عذاب دیتا ہے تو آدھے سیکنڈ میں آتش فشاں, جو سائنس نہیں سمجھا سکی آج تک. یہ ہوا کیسے؟ میں نے نہیں اپنی طرف سے کوئی باپوں کی کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں, میں سائنس بتا رہا ہوں. آرکیولوجسٹ نے نکالا ہے. دیکھیں ذرا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے نینو سیکنڈ کے اندر آتش فشاں کا پورا لاوا ماں اور بچے کے بیچ میں سے گزار دیا. جب انہوں نے کھدائی کی تو ان کو عورت ملی ایسے, اور انہوں نے کہا یہ کھڑی ہوئی عورت, ٹھیک ہے, پوری سالم, کیونکہ وہ پرزرو ہو گئی نا. تو اس عورت کی آنکھوں میں اور منہ کی شکل دیکھ کے انہوں نے کہا کہ یہ اوپر کیوں دیکھ رہی ہے, اوپر کھدائی کرو. اوپر دیکھا تو ہوا میں بچہ. کیوں بتا رہا ہوں میں آپ کو یہ واقعہ, کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا نے بچایا ہوا ہے, نہیں تو ہم نے بھی بچے اچھالنے تھے تو فریز ہو جانے تھے. ایسی آفتیں آتی تھی ہمارے کرتوتوں پہ, اور ہم یہ فتنے نہیں ہینڈل کر سک رہے ہیں. لیسبین گیز نہیں ہینڈل ہو رہے ہم سے. نواز شریف عمران خان نہیں ہینڈل ہو سک رہے ہیں. مسئلہ تو یہ ہے, لیسبین گیز خود ہی ہینڈل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, سب کچھ خود ہے. اگر ہم سے یہ نواز شریف عمران خان ہینڈل ہو گئے کہ بھائی ان کی بجائے خدا کا واسطہ ہمارے بچے تیار ہوں جو اللہ عز و جل کے قانون کو سمجھتے ہوں کہ بھائی اور بگر سسٹم ہے. اکنامک سے سٹارٹ کروں گا سر, آئی ول سٹارٹ وتھ اکنامکس, ٹینشن ہی نہ لیں آپ. ریئل اکنامکس آف اسلام, وہ نہیں جو اس وقت اسلام کے نام پہ بینکنگ بھی الاؤ ہے جی. کیوں عثمانی صاحب کا فتویٰ آ گیا, کیا بات ہے. آپ ریئل اسکالر سے پوچھیں اس بینکنگ سسٹم کو حلال کرنے کے پیچھے جو ریزسٹنس, جو انٹلیکچوئل ریزسٹنس اسلامک اسکالرز نے دی تھی کہ سر یہ کیا کر رہے ہیں آپ. اگر نہیں چلیں جو بھی کر رہے ہیں آپ, میں ان کو پوائنٹ آف ڈسکشن نہیں بنانا چاہ رہا ہوں. اکنامک سے سٹارٹ کریں گے, بے فکر ہو جائیں. تمام تر لوگ سب سے پہلے بینیفیکٹر کون ہوگا, بینیفیشری کون ہوں گے؟ میرا لوئسٹ کامن ڈینومینیٹر آف دا کنٹری,
کیونکہ سب سے پہلے اکنامک سولوشن ڈپلوائے کرنا ضروری ہوتا ہے اگر کسی جگہ پہ اسلام کا نظام لانا ہو تو. عمر بن العاص کہتے ہیں عمر خطاب نے کہا کہ واٹس گوئنگ آن، مصر میں کیا چل رہا ہے؟ وائی از ویلتھ بینگ ایکومولیٹڈ بیت المال میں، یہ کب سے نظام شروع کر دیا تم نے؟ اور عمر بن العاص نے کہا یا امیر المومنین، کوئی زکوٰۃ لینے والا بچا ہی نہیں، زیرو زکوٰۃ لینے والے ایجپٹ میں، ایجپٹ زیرو زکوٰۃ چل رہی ایجپٹ میں. ابھی دیکھیں ایجپٹ میں کتنے زکوٰۃ لینے والے ہیں. اسلام کے نظام میں یہی والا ایجپٹ، زیرو زکوٰۃ لینے والے. اکنامکس پہلے ڈپلوائے کرنی پڑتی ہے، ورنہ لوگ فقر کے راستے اسلام سے بھاگ جاتے ہیں، ڈالر کے ہرس میں ویزا کی لائن میں لگ جاتے ہیں. نظام کے خاک لانے لوگ ہی نہیں بچیں گے تو. باقی کے فتنے تو میں بتاتا ہوں ایک ایک کر کے، ٹائم نہیں ہے آج نہیں بتا سکتا. کامن سینس کی کچھ چیزیں ہیں نا. ہم قرآن کو ہاتھ میں پکڑ لینا یہ مطلب ہے کہ قرآن پورا کا پورا پکڑ لیں، ہاتھ میں پکڑنے کا یہ مطلب ہے کہ قرآن کی کسی ایک آیت کو پکڑ لینا بڑا آسان تھا. نبی اسلام نے کہا ایک یا اس سے آدھی آیت بھی آتی ہے تو نماز کی بعد، فاتحہ کے بعد، سورہ فاتحہ کے بعد پڑھ لینا. ایک آیت یا اس کا حصہ بھی آ تو پڑھ لینا. یہاں پہ تو اللہ نے کہ نبی اسلام نے کہا قرآن ہاتھ میں پکڑ لینا، اس کا مطلب ہے سب کا سب پورا امپلیمنٹیشن کرنا. ورنہ اللہ تعالیٰ کے نبی اسلام یہاں پہ شاہ فرماتے ہیں قرآن کا کوئی ایک حصہ بھی پکڑ لینا. اس طرح قرآن کا کبھی بھی کمپارٹمنٹلائزیشن نہیں ہونے دینا نبی اسلام نے نہ صحابہ نے. قرآن یا پورا یا بالکل زیرو. پرسنٹیج نہیں ہوتا قرآن کی امپلیمنٹیشن میں. قرآن پورا امپلیمنٹ ہوگا یا پھر آپ غیر اللہ کے سسٹم کے اوپر ہیں. قرآن آدھا بھی امپلیمنٹ کریں گے تب بھی آپ طاغوتی ہیں. قرآن کی یہ خوبصورتی ہے، یہ غیرت ہے قرآن کی، یا پورا امپلیمنٹ کرو یا یہاں سے دفع ہو جاؤ سارے. اپنے آپ کو مسلمان کہنا بند کریں. پرسنٹیج میں نہیں، ہم الائشیا محمد کے نہیں ہم فالوورز، ہم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں. پرسنٹیج از اونلی 100% اور زیرو. بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ قرآن کو پوری طریقے سے امپلیمنٹ کرنے کے لیے قرآن کو پوری طریقے سے سمجھنا ضروری ہے. اور پوری طریقے سے سمجھنے کے لیے آپ کو زیادہ بڑے راکٹ سائنس میں جانے کی ضرورت نہیں. سیرہ اور خلفائے راشدین پورا قرآن امپلیمنٹ کر کے دکھا دیے انہوں نے. ٹھیک ہے، بہت 2 سال کچھ مہینے 2.5 مہینے ابو بکر صدیق نے، 10 سال 11 مہینے عمر خطاب نے، 11 سال 8 مہینے عثمان غنی نے، اور 4 سال 9 مہینے علی بن ابی طالب نے. آپ سوچ لیں کہ اتنے دیر تک قرآن پاک کس طریقے سے اپنی پکڑ میں رہا، اپنی زور میں رہا. اس کے بعد کس طریقے سے ہم لوگوں نے قرآن پاک کو چھوڑنے کی کوششیں کی. ہم سب کو پتہ ہے، ہسٹری خود ہمارے سامنے. جب قرآن اپنے ہاتھ میں رکھیں گے تو کسی بندے کے مرہون محنت نہیں ہوگی. قرآن پاک خود سنبھال لے گا سارا کچھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تمام لاز اس کے اندر ہیں. لاز خود امپلیمنٹ ہو گئے اور تمام طرح سے. سر ہم اس نیت کے ساتھ پڑھنے کے بعد پھر ہمیں وہ راستہ کیسے ملے گا کہ ہم وہ اس پاور میں آ جائے، اس پورے نظام کو جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کی شکل میں لے آئے؟ وہ راستہ ہمیں کیسے ملے گا؟ میں نے آپ سے کہا ہے سیرہ قرآن کا راستہ سیرہ کے تھرو ہے، یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، اور گائز انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو سو مچ.